واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ دین حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ دین حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ معزز سامعین کرام، ابتدائے آفرینش ہی سے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اس وقت سے اس سرزمین پر ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا۔ باطل طاقتوں نے ہمیشہ دین اسلام کے نقوش کو مٹانے کی کوششیں کی، حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا مگر خود ہی پاش پاش ہو گیا اور صفحہ ہستی سے بے نام و نشان ہو گیا۔ آج اس کا نام تک لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق بات کو باطل پر اس طرح پھینک مارتے ہیں کہ وہ حق بات اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، وہ دفعتاً مغلوب ہو کر جاتا رہتا ہے۔ دوستو، مشرکین مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام کے دین حق کی دعوت سنی، آگ بگولا ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی، نبی علیہ السلام کو قتل کی کوششیں کی جانے لگی اور دین حق کو مٹانے کی خاطر اپنی جان و مال دو پر لگا دیا۔ دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے تمام حربے استعمال کیے، تمام طرح کی تدبیریں کی، لیکن حق غالب ہوتا رہا، اسلام ترقی کرتا گیا اور جب یہ دشمنان اسلام جرم کی انتہا کو پہنچ گئے تو پھر عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی غزوہ بدر کے ذریعے ان کی کمر توڑی گئی، کبھی غزوہ احد کے ذریعے ان کی طاقت کو پاش پاش کیا گیا، کبھی غزوہ خیبر و حنین کے ذریعے حق کے خلاف لڑنے کا مزہ چکھایا گیا، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ دین اسلام دنیا کے چپے چپے میں پھیل گیا۔ مگر دوستو، باطل پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں ابھرتا ہی رہا اور رب العالمین نے ہر فرعون وقت کے سر کو کچلنے کے لیے عصائے موسیٰ بھی پیدا کیا۔ اگر فتنہ ارتداد نے جنم لیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا، اگر خوارج نے قدم آگے بڑھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، اگر بنو امیہ نے مظالم ڈھائے تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اگر صلیبی جنگ کا معاملہ آیا تو صلاح الدین ایوبی میدان میں آ نکلے، اگر رضا خانیت، قادیانیت، بریلیت نے جنم لیا تو شاہ عطا اللہ بخاری اور علامہ انور شاہ کشمیری نے ان کے چھکے چھوڑا دیے، اگر برطانوی سامراج سے مقابلے کا وقت آیا تو شاہ عبدالعزیز، ٹیپو سلطان شہید اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں کود پڑے۔ مورخین نے ان واقعات کو اپنے سنہرے قلم سے لکھا اور تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ پچھلی داستانیں پڑھ کر دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دین اسلام کے روشن چراغ کو گل کرنے کے لیے بڑے بڑے قارون زمانہ اور فرعون وقت نے جنم لیا، لیکن کیا ان سب کے باوجود دین اسلام مٹ گیا؟ کیا حق کا چراغ بجھ گیا؟ کیا دین اسلام، اسلامی علوم و فنون دفن ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے جہاں جہاں بھی دین اسلام کی پرزور مخالفت کی گئی وہاں اور زیادہ پھیلتا چلا گیا، جہاں جہاں دین اسلام کو مٹانے کی اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے تو وہاں اس کا قدم اور ہی جمتا گیا۔ مذہبی اعتبار سے جو اس کے مخالف تھے
وہی اس کے حامی و مددگار بن گئے، جس کی آج تازہ ترین مثال ہے آج ہندوستان کے اندر جو غیر قومیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہمارے سامنے ہمارے ملک میں ایک ایسا کالا قانون پاس کیا گیا جو صرف مسلمانوں کے خلاف تھا، کسی اور کے خلاف نہیں تھا۔ لیکن آپ ذرا جائزہ لیجئے کہ آج صرف جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کے اندر صرف مسلمان نہیں ہیں، اس کے اندر غور قومیں، ساری قومیں اس کے اندر شامل ہیں اس احتجاج کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالی کب کیا کس کے دل کو بدلتے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ مذہبی اعتبار سے اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے وہی آج حامی و مددگار بن گئے، جو لوگ بت ساز تھے وہی بت شکن بن گئے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے آیا تاتار یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، تاریخ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جو ان کے وہ تھے پوجا کرنے والے تھے وہی ان کے مخالف بن گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مختصر یہ کہ باطل طاقتوں نے ہمیشہ دین اسلام کو اور حق کے خلاف سر کو اٹھایا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح تباہ و برباد ہو گیا، آج اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ مگر دین اسلام جس طرح کل تھا آج بھی اسی طرح تابندہ و درخشاں ہے۔ اسلام کا کل جو پیغام تھا آج بھی وہی پیغام ہے۔ دین اسلام تو سسکتے دلوں میں اطمینان اور سوتے دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ دین اسلام تو خشک شاخوں پر ہری پتیاں اور تاریک راہوں میں روشن چراغ جلاتا ہے۔ دین اسلام تو غم کے موقع پر خوشی کے پھول اور اجڑے دیا میں لہلاتے باغ لگاتا ہے۔ دین اسلام تو اپنے اندر وہ کشش اور جاذبیت رکھتا ہے جو صرف تاریخ کا اور دین اسلام کا صرف ایک مرتبہ سرسری مطالعہ کر لیتا ہے اس کا عاشق اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ دین اسلام تو خدائی رنگ میں رنگنا اور رسول کے طریق میں ڈھلنا سکھاتا ہے۔ دین اسلام تو اپنے ماننے والوں کے دلوں میں محبت الہی کی وہ سوزش پیدا کر دیتا ہے جو اپنے آقا کا مجنون دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دین اسلام تو وہ سچا پکا اٹل اور پختہ قانون الہی ہے جو اسے مضبوطی سے تھام لیتا ہے، وہ پہاڑ سے زیادہ بھاری اور چٹان سے زیادہ سخت انسان بن جاتا ہے۔ سب نے مانا، پوری دنیا نے تسلیم کیا، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں، اسلام سے بڑھ کر کوئی سچا اور پاکیزہ کوئی اور مذہب نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اے دانشوران قوم، آج مسلم دشمن طاقتیں پوری آب و تاب کے ساتھ، قومی اتحاد کے ساتھ اسلام کی جڑ اکھاڑ پھینکنے پر تیار ہیں، مگر ہم مسلمان عیش پرستی، دنیا پرستی اس کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نبی پاک کا مبارک طریقہ مٹتا جا رہا ہے، لیکن آج ہم پھر بھی غیروں کے تہذیب و تمدن اور ان کے ناکارہ طور و طریق پر فریبتا ہے۔ آج ہر چار جانب سے مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، مگر پھر بھی رب ذوالجلال کا خوف ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ چوری، ڈکیتی، زناکاری، رشوت خوری، رنگے ہاتھوں اگر اسرائیل علیہ السلام ہماری روح نکالنے آ جائے تو بھی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی ہر صبح و شام گناہوں میں گزر رہی ہے، ایسی حالت میں اگر کوئی عذاب خداوندی آ جائے تو بھی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کی عنایتوں اور رحمتوں کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، مگر پھر بھی ہم شکریہ کا ایک الفاظ بھی ہم اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کو تیار نہیں۔ آج ہم دوسروں کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن خود اپنے اوپر کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ حال ہے اسلام کے ماننے والوں کا، یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ پھر ہمیں امید ہو نصرت خداوندی کی اور آس ہو اسلام کے نئے انقلاب کی۔ افسوس ہے ایسی امید پر کہ ملامت ہے ایسی زندگی پر جس میں اپنے بھائیوں کی بھی غمخواری اور غمگساری نہ ہو۔ اسلام کے چاہنے والوں، اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا مزاج اسلامی ہو، آپ کا رہن سہن اسلامی ہو، آپ کا طور و طریقہ اسلامی ہو، آپ کی چال ڈھال اسلامی ہو، آپ کے کاروبار اسلامی ہو، آپ کی شکل و صورت اسلامی ہو، آپ کے
شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں سارے کے سارے اسلامی ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے دور سے دیکھی جانے والی ہر نگاہ آپ پر پڑتے ہی یہ پہچان لیں کہ آپ اسلام کے علمبردار ہیں، آپ اسلام کے محافظ ہیں، آپ شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسا چاہتا ہے اسلام۔ لیکن ذرا غور کیجیے، آج ہم دشمنوں کے غیروں کی تعلیم سے مرعوب ہیں اور ان کے مشن سے ہم مرعوب، ہم خوف کھائے ہوئے ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک مسلمان یوں ہی لوٹتے پھرتے رہیں گے۔ آج ضرورت ایسے افراد کی ہے کہ جو دین اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہر معاملے کے اندر اس چیز کو ہم نظر رکھیں تو ہی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ چاہے ہم کتنی ہی دعائیں کر لیں، ادھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ادھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ادھر دوسروں کا مال ہڑپ رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ جب تک کہ ہمارے زبان کے اندر اور ہماری عمل کے اندر مطابقت نہیں ہوگی تو مسلمان یوں ہی لٹتے پھرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو